پرامن کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اپنے گھر کی عداد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنے حق اس طریقے سے لیں۔ ہم کرسی والے نہیں ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے، کہ تم گورنر راج لگا دو گے، ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دا وائرل ٹاک کے ساتھ میں ہوں سجاد حسین۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ شعر پاکستانی سیاست کی بالکل عکاسی کرتا ہے۔ ڈی چوک کو تو کلیئر کیا جا چکا ہے، لیکن سیاست کا محور اب کے پی کے گورنمنٹ بن چکی ہے۔ یہ بھی باز گشت ہے کہ کے پی کے اندر گورنر راج لگایا جا رہا ہے، اس کے کتنے امکان ہیں اور بشرا بی بی خاموش کیوں ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محمد نوید بٹ صاحب، ان سے جانیں گے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نوید صاحب ویلکم۔ پاکستانی سیاست جو ہے وہ دن بدن ایک نئی سے نئی جو ہے وہ سمت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ابھی جو سیاست کا محور ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو بشرا بی بی کا جو ایک مارچ تھا، اس کے بعد جو کافی استعفے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، جو کہ آنے ہیں، اور کچھ استعفے آ بھی چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے جو استعفے ہے وہ تو آنے ہی تھے، کیونکہ جو میس کریٹ ہوا پچھلے دنوں اس دھرنے اور لانگ مارچ کو لے کر، اس میں اس سے پہلے بھی جو ان کی تیاریاں چل رہی تھیں، کچھ رہنما اس میں آن بورڈ نہیں تھے، کچھ راضی نہیں تھے، اور کچھ اسٹریٹجی سے جن کا اختلاف تھا۔ خان صاحب کی نے جیسے پہلے کہا کہ آپ لوگ ڈی چوک جائیں گے، پھر بعد میں کچھ اطلاعات ایسی بھی آئیں کہ آپ لوگ ڈی چوک نہیں جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سنجانی ہوئے آپ دھرنا دے لیں۔ پھر ان کی وہ بات جو ہے وہ باقی قیادت نے تو مان لی، ایک جو خاتون تھی وہاں پہ انہوں نے نہیں مانی، بشرا بی بی نے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں جب فیصلے اس طرح پارٹی قیادت نہیں ایک جو ہے مشترکہ طور پر نہیں کرتی، ایک باقاعدہ اس کے اندر مشاورت نہیں ہوتی، تو جب فیصلے تھوپے جاتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات تو ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ فیصلہ اگر بی بی نے مان لیا ہوتا پارٹی کا، تو وہ شاید آج اتنا نہ نقصان ہوتا، نہ پی ٹی آئی ڈیمیج ہوتی، نہ آج اتنے استعفے آ رہے ہوتے۔ اب دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بظاہر تو خاموش نظر آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک جو میٹنگ تھی اس کے اندر، سیاسی میٹنگ جس کے اندر باقی لوگ بھی تھے، پنجاب کے لوگ بھی تھے، اور پی ٹی آئی کی قیادت پنجاب کی اور باقی صوبوں کی بھی تھی، جس میں انہوں نے اچھے خاصے الفاظ میں ان کو ڈانٹا ہے، اور جس طرح ایک خاتون کرتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اتنے بڑے لیول پہ جب لیڈرشپ ہو، سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک بڑا نام ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک بڑا نام ہے، اور کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام شامل ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں۔ دیکھیں، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ وکالت میں ہوں، انہوں نے اپنا کیریئر یہاں تک آیا تو ایک بڑے ایک جدوجہد کے بعد یہاں تک آئے، اور یہاں پہ آ کے ایک گھریلو خاتون جس کا جو ہے وہ سرے سے سیاست سے تعلق ہی نہ ہو، وہ سیاسی فیصلے کرے تو، اور پھر اس طرح کی زبان استعمال کرے، تو پھر ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، جس پر پھر انہوں نے وہ استعفے بھی دیے، اور بھی آئیں گے، کیونکہ فیصلے پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فیصلے جو ہے ایک گروپ کوئی اور کر رہا ہے، دوسرا گروپ کوئی اور ہے، 5-6 تو گروپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، تو سب کی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہے، تو جب متحد نہیں ہوگی پارٹی تو پھر جو لوگ ناراض ہوں گے، جن کی بات نہیں سنی جائے گی، وہ استعفے ہی دیں گے۔ اچھا، اڈیالہ جیل سے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈفرینٹ رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکشن ہے عمران خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں، وہ بشرا بی بی ٹاپ پرائرٹی پہ سمجھی جا رہی ہے، یا علی امین گنڈا پور صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہدایات ڈائریکٹ دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے دونوں میں بھی کچھ اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیں، پارٹی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں تو سارے رہنماؤں کی ہوتی ہیں، اور ہر جو لیڈر ہے اس کو جو بات بتائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ جو دھرنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کمیونیکیشن گیپ بھی تو ہے نا، آپ کی ہر وقت تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ نے گراؤنڈ میں جو فیصلے لینے ہوتے ہیں وہ تو اس قیادت نے لینے ہوتے ہیں نا۔ خان صاحب نے تو ایک ڈائریکشن دے دی، ٹھیک ہے، باقی عقل و دانش کے ساتھ جو فیصلے لینے ہیں، جو سیاسی فیصلے لینے ہیں، وہ ہر بات تو خان صاحب سے نہیں جا کے پوچھیں گے،
تو آن گراؤنڈ بھی کچھ فیصلے کوئکلی لینے پڑتے ہیں کہ جو پارٹی کی فیور میں ہوں یا ملک ان کی سیاست کی فیور میں ہوں. تو ان فیصلوں میں ہی پھر ان کی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں, دھرنا وہاں پہ دے لیں, لیکن بشرا بی بی بزید رہیں اور انہوں نے ان کو ڈی چوک لے گئیں. جب علی امین گنڈا پور بھی اسی موقع پہ تھے کہ آپ لوگ سنگجانی ہم رک جاتے ہیں اور وہاں پہ دھرنا دے لیتے ہیں, لیکن بی بی نے نہیں مانی. ایسے کچھ خبریں آئی تھیں کہ یہ جب ان کا مارچ کے پی کے سے چلا تھا تو ان کی ایک میٹنگ کے وہاں پہ بھی ان کی بحث ہوئی ہے, پھر آگے بھی آ کے بحث ہوئی ہے. بی بی پھر زبردستی کا جب ان کو لے گئی ہے تو باقی کی عادت ساری غائب تھی, جن سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی. اگر سنگجانی میں کوئی فیصلہ ہوا تھا تو باقی کی عادت تو پھر خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ تھی نا. تو بی بی اکیلی اڑ گئی کہ نہیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے, تو پھر اس کا نقصان بھی ہوا. مطلب کہ یہ اس سے آپ پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے وہ واضح طور پر دیکھیں, گنڈا پور صاحب کی اور بشرا بی بی صاحب کی واضح طور پہ ڈویژن ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشال یوسف زئی کو عہدے سے ہٹایا ہے وہ بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں, اور کچھ دن پہلے ہی وہ آئی تھیں ادھر کے پی کے گمڑ میں. تو انہوں نے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بشرا بی بی جو ہیں جو خاتون اول تھیں تو ان کے ساتھ ایک کریکٹر تھا فرح گوگی کا, جو بعد میں کافی خبروں کی زینت بھی بنی اور ان کے اوپر کافی الزامات بھی لگے جو کہ ابھی کہتے ہیں کہ وہ کرپشن میں انوالو تھیں اور وہ ملک سے باہر ہیں. تو آپ کو ان فیوچر لگتا ہے کہ یہ جو مشال یوسف زئی ہیں یہ بھی بشرا بی بی کی اس طرح سے رائٹ ہینڈ اوبیسلی یہ بشرا بی بی کی کنیزیں خاص ہیں, ٹھیک ہے. تو پنجاب میں تو ایک سائیں وزیر اعلیٰ تھے, ٹھیک ہے, جن کو وہ مشہور ہے, جن کے بارے میں جن کو فائل بھی نہیں پڑھنی آتی تھی, ٹھیک ہے. تو کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, اور ان کا اور بزدار کا تو بہت فرق ہے. تو وہ جیسے بھی اپنے گوگیاں بٹھا لیں, لیکن اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی جو پنجاب میں ہو چکی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ابھی ریسنٹ اسمبلی کے اندر انہوں نے اسپیچ کی ہے وہ بڑی دھواں دار تھی. وہ اسی چیز کا پیش خیمہ تھی کہ حکومت کے حلقوں کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے کے پی کے میں. تو یہ کتنا آسان ہوگا حکومت کے لیے کہ اس کو وہ گورنر راج لگائے, اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں نیگیٹو یا پازیٹیو حکومت کے لیے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا فیصلہ ہوگا. اگر فرض کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس حق میں مجھے نظر نہیں آ رہی کہ وہ گورنر راج کے حق میں ہے, کہ اگر ایک جماعت کو اس کا مینڈیٹ دیا تو وہ اس سے ایک فیصلے کے ذریعے چھینا جائے. تو پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کافی لوگ ہیں جو اس حق میں ہیں کہ جو ہے وہ گورنر راج لگا دیا جائے. فار ایگزامپل فرض کریں ایک یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے اور ساری پارٹیاں آن بورڈ ہو بھی جاتی ہیں اور گورنر راج کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک غلط سیاسی فیصلہ ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ کے پورے نظام کو وہ گھما دیتی ہے. جیسے 4 حلقوں والا تھا, پورے سسٹم کو الٹ پلٹ کر دیا. پھر ابھی کچھ یہ جو آئے ہیں دھرنے, کتنے دھرنے انہوں نے دے دیے ہیں, کسی ایک پوائنٹ پر دیے ہیں انہوں نے. تو اسی طرح یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس جو کے پی کے ہے ان کے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ بھی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا, ہمارے اوپر گورنر راج لگا دیا گیا. اور پھر جب وہ حکومت سے نکل آئیں گے, وہ اپنے عہدوں پہ نہیں رہیں گے, تو وہ اور زیادہ خطرناک ہوں گے وہ, اور پھر اور زیادہ ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آئے گا. تو یہ فیصلہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ کے پی کے اندر کوئی گورنر راج لگایا جائے. اس کا بہت نقصان ہوگا حکومت کو, اور پھر اس کا جو ہے فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو, ان کو ایک پوائنٹ مل جائے گا, ایک نیریٹو مل جائے گا. تو یہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا, بشرا بی بی بڑی خاموش ہیں, یہ بھی بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو خاموشی ہے وہ کوئی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں, کہ دوبارہ سے چڑھائی یا دوبارہ سے کچھ سیاست کے اندر کچھ نیا ریوائول ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اس سے بڑا اور طوفان کیا ہوگا کہ آپ کی ساری جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تتر بتر ہے. کوئی کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک دوسرے بندے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ پارٹی کے اندر ہے, تو لیڈرشپ مایوس بھی ہے. تو اس سے بڑا اور کیا طوفان ہوگا؟ طوفان تو وہ خود لے کے آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پتا تھا, اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ بی بی کے جو فیصلے ان کی بونگیاں بجیں گی اور پھر اور زیادہ پارٹی کا نقصان ہوگا. تو وہ تو ہو چکا ہے نا, ٹھیک ہے. جب آپ کی لیڈرشپ متحد نہیں ہوگی اور لیڈرشپ کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا ایک دوسرے,
آپ کا کارکن بھی مایوس ہو جائے گا. اب اس دھرنے کی وجہ سے کارکن شدید مایوس ہے. آپ کو پتا ہوگا دھرنے کے دوران جب یہ چھوڑ کے جا رہے تھے, نکل رہے تھے, بی بی اور اپنا علی امین گنڈا پور بھاگ رہے تھے, تو ان کی گاڑی کے اوپر انہوں نے پتھر بھی برسائے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر حملہ بھی کیا ہے. تو اس سے بڑی مایوسی کارکن کی ہے. جب آپ کا کارکن مایوس ہو جائے, لیڈرشپ مایوس ہو جائے, تو اور اس سے بڑا اور کیا طوفان ہوگا, ٹھیک ہے. تو ویسے وہ اس سے جو مارچ جب آیا ہے اسلام آباد میں, جب وہ داخل ہوا اور ڈی چوک کے اوپر ہی بالکل تھا, ڈی چوک کے بالکل قریب تھا, تو کافی سپیچز ہوئی ہیں ان کے لیڈرشپ کی جانب سے, جس میں بشرا بی بی نے بھی سپیچ کی, پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ ہم خان کی رہائی کے بغیر نہیں آئیں گے. ان سپیچز سے جو کارکن ہیں ان کا جو ٹرسٹ بلڈنگ تھی وہ ٹوٹی ہے ان سے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم کھڑے ہوں گے, اور ایٹ دا اینڈ وہ تو چلے گئے لیکن کارکن جو ہے وہ پھنس گئے. تو ابھی بھی کافی کارکنان جو ہیں, سینکڑوں کارکنان گرفتار ہو چکے ہیں. تو ان پہ, ان کی فیملیز پہ امپیکٹ نہیں جائے گا کہ لیڈرشپ تو ہمیں چھوڑ کے چلی گئی؟ دیکھیں, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا, اگر اعتماد کا فقدان, وہ کسی ایک فیصلے سے نہیں ہوتا, وہ ایک سیریز ہوتی ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے دھرنے اور یہ آئے ہیں بار بار اسلام آباد کی طرف, اور بار بار لیڈرشپ چھوڑ کے بھاگ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیریز ہے. تو اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے کارکن کے اوپر کہ یار یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں. تو یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو پی ٹی آئی اپنے کارکن کو خود لے کر آئی ہے, فائنل کال دے کر کہ یہ فائنل ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, اس سے آگے ہم اور کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کارکن کو پیک پہ بٹھایا اور وہاں سے دھکا دے دیا, تو کارکن تو آپ سے مایوس ہوگا, اس کی فیملیز بھی مایوس ہوں گی. تو کارکن کے ساتھ تو انہوں نے بہت زیادتی کی ہے, کارکن مایوس ہے, لیڈرشپ بھی مایوس ہے. تو اس کا بہت زیادہ شدید جو ہے نا وہ ایک سیاسی نقصان ہوا پی ٹی آئی کا اس دھرنے کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. کارکن جو کافی کارکن ہیں, تقریباً 500 سے زائد کارکنان ہیں جو ابھی پولیس کی حراست میں ہیں. اچھا, ابھی ایک اور بھی ریسنٹ بڑا ایک ایشو چلا ہوا تھا, ایک صحافی ہیں مطیع اللہ جان صاحب, ان کے اوپر بھی کوئی ایف آئی آر کٹی تھی, اور حکومت کی جانب سے ان پر کچھ ایلیگیشنز لگائے گئے جس میں آئس اور پولیس کے اوپر حملے کا تھا. تو آپ اس اٹیمپٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک صحافی جو ہے وہ کسی ہاسپٹل میں جا کے فیکٹ فائنڈنگ کرتا ہے کہ کتنے زخمی ہیں, یہ ڈیڈ باڈیز کتنی لائی گئیں, جس طرح بی بی سی نے بھی کیا, تو اس کے اوپر اس طرح کا مقدمہ حکومت کی جانب سے کرنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو کس طرح سے سیٹ بیک یہ کرے گا؟ دیکھیں, جو یہ والا مقدمہ ہے نا مطیع اللہ جان والا, یہ فوٹو کاپی ہے اس مقدمے کی جو رانا ثناء اللہ صاحب پر ہوا تھا. دیکھیں, آپ نے آئس کا وہ ڈال دیا ان کے اوپر کہ نشے کا کہ وہ کیس ڈال دیا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آئس کا نشہ زیادہ تر نوجوان نسل کے اندر ہے, جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا جو ارلی 20s میں ہوتے ہیں, ان کے اندر اس طرح کی اس کی جو عادت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے ایک 50-60 سال کے جو ہے ایک بڑے بندے کے اوپر اس طرح کا کیس ڈالا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو سارے جانتے ہیں, میری پرسنلی میں نے بھی ان کا ایک انٹرویو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنے تھیسس کے لیے, اور بڑے دبنگ انسان ہیں, ذرا بھی وہ انہوں نے وہ اس سے چیز کو چھپایا نہیں ہے, اوپنلی انہوں نے میرے ساتھ فیکٹس شیئر کیے. تو اس طرح کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کیس ڈالنا, یہ ہے حکومت کے, میرا نہیں خیال یہ حکومت نے کوئی اس طرح کی یہ بانڈی حرکت کی ہوگی, یہ کوئی اور ہی چیز ہے, جنہوں نے اور ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ کیا ہے, کیونکہ حکومتی لوگ بھی اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اگر آپ نے دیکھیں میری بات نے یہ مقدمہ کروایا نہیں, کسی اور نے, بلکہ میسج پہنچایا, ہاں میسج پہنچایا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مقدمہ کرنا ہی تھا تو اس پہ اگر وہ مقدمہ کرتے جس کا وہ بنتا ہے کہ اب بھائی اس نے ریڈ لائن کراس کیا ہے, ہم یہ مقدمہ کر رہے ہیں, یا کسی کے بارے کو اگر اس پہ نہیں, ہاں مطلب ہاں اس کے اوپر اس مین کہ وہ مطیع اللہ جان نے ایسی کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی جس کا انہوں نے مقدمہ بنایا. انہوں نے ایک وہ تھرڈ وہ آئس کا نشہ اور بندوق تان لی پولیس کے اوپر, مطلب مطیع اللہ جان ایک سینئر اور ایک بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں, وہ کیسے کسی پولیس والے پہ بندوق تان سکتے ہیں؟ تو اس سے زیادہ بھونڈا کیس اور کوئی نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں بھی ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی آ گئی ہے کہ ان کو وہ جو ہے ضمانت پہ رہائی مل گئی ہے, یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو ہم تو بھائی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ دل و جان سے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی صحافتی جو ان کی خدمات ہیں اس کو ہم اعتراف کرتے ہیں. حکومت تو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مقدمے نہیں ہونے چاہیے, یہ گلے کا پھندہ بنے گی, یہ کلک لگ گئی ہے حکومت کے جو ہے ماتھے کے اوپر کہ ان کے حکومت میں یہ والا کیس بنا ہے.
تو شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو بھونڈی حرکتیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا مقدمہ کسی کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے جس کا کوئی جواز نہ بنتا ہو، اور جو بھی سیاسی معاملات ہیں وہ انتشار کی بجائے ایک ٹیبل کے اوپر حل ہونے چاہیے. اس میں ایک ریسنٹ ایک بڑے سیاستدان کا بھی ایک بیان ہے، نواز شریف صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر تمام پارٹیز کو ایک ٹیبل کے اوپر آنا چاہیے. تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام لوگ جو ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور اڈیالہ جیل میں جو عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی اس پر سوچیں گے کہ سب کو مل کر ایک سلوشن نکالنا چاہیے. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.